بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 190 میں باب الاسامی فصل اول سے حدیث نمبر 4750 سے لے کر 4753 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاسامی، ناموں کا بیان۔ اسامی یہ اسماء دونوں جمع ہیں، ان کا مفرد اسم ہے، نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسلام چونکہ کامل و مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کی ہر سطح اور ہر موقع پر رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نام رکھنے میں بھی رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ اس باب میں وہ احادیث آئیں گی جن میں اچھے ناموں کے رکھنے کی تعلیم دی گئی اور برے ناموں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے یا اسے تبدیل کرنے کی رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ اس باب کی پہلی فصل کی پہلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم في السوق فقال رجل يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما دعوت هذا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم سموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم بازار میں تھے، ایک شخص نے ابو القاسم کہہ کر پکارا۔ آپ نے پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا، اس نے عرض کی کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا تھا بلکہ اس شخص کو آواز دی تھی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ تم میرے نام پر نام رکھ لو لیکن میری کنیت پر کنیت مقرر نہ کرو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ وَلَا تَقْتَنُوا بِكُنِيَّتِي، ایک اسم محضہ ہوتا ہے جو والدین اپنی اولاد کے لیے بوقت پیدائش رکھتے ہیں، ایک لقب ہوتا ہے جو معاشرہ میں لوگ کسی کو دے دیتے ہیں، جیسے ولی الدین یا مصلح الدین یا غوث الاعظم۔ ایک کنیت ہوتی ہے، یہ وہ ہے کہ کوئی شخص مثلا اپنے بیٹے یا بیٹی یا باپ وغیرہ کے نام سے اپنے آپ کو متعارف اور مشہور کرواتا ہے، جیسے ابو بکر، ابو ذر، ابو حفص، ابن عباس، ابن مسعود۔ اسلام نے کنیت رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن صحیح احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ تاجدار انبیاء کی کنیت جو ابو القاسم تھی، اس پر کسی کو کنیت رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تاجدار انبیاء کے ایک صاحب زادے کا نام قاسم تھا، تاجدار انبیاء کی کنیت انہی کی وجہ سے ابو القاسم تھی۔ اب محل بحث یہ امر ہے کہ تاجدار انبیاء کی حیات مبارکہ تک اس کنیت کے رکھنے کی ممانعت محدود تھی یا یہ ممانعت ہمیشہ کے لیے ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ شوافع اور اہل ظواہر کے ہاں کسی شخص کو ابو القاسم کنیت رکھنے کی تا صبح قیامت اجازت نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ تو جائز نہیں کہ وہ اپنا نام محمد رکھے اور کنیت ابو القاسم رکھے، اگر الگ الگ رکھنا چاہتا ہے تو محمد نام رکھنا بھی جائز ہے، اور نام کچھ اور ہو تو ابو القاسم کنیت رکھنا بھی درست اور جائز ہے۔
امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نام اور کنیت سب جائز ہے۔ حضور اکرم کی حیات طیبہ میں آپ کی کنیت رکھنے کی ممانعت تھی، اب تو سبھی جائز ہے۔ احناف کا قول یہ ہے کہ حضور اکرم کی حیات میں آپ کی کنیت پر کنیت رکھنا سخت منع تھا، اب اگرچہ اس طرح سخت ممانعت نہیں ہے مگر ایک قسم کی ممانعت تو اب بھی موجود ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری واضح فیصلہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ راجح اور صحیح یہی ہے کہ کنیت رکھنے کی یہ ممانعت تاجدار انبیاء کی حیات مقدسہ تک محدود تھی، کیونکہ آپ کی حیات میں اس لفظ کے استعمال سے اشتباہ آتا تھا، جیسا کہ حدیث مقدسہ میں تفصیلاً عرض کیا ہے کہ ایک شخص نے پکارا یا ابوالقاسم، تاجدار انبیاء نے ان کی آواز سن لی تو خود کو ان کی طرف موڑا۔ اس شخص نے کہا حضور میں نے آپ کو نہیں بلکہ کسی اور شخص کو بلایا ہے جس کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ تب تاجدار انبیاء نے فرمایا تھا کہ تم میرے نام پر نام تو رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، کیونکہ اس عمل سے تاجدار انبیاء رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ نیز یہود کی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے بارے میں ابوالقاسم کی کنیت شاید کافی مشہور تھی، اس لیے یہود آپ کو ابوالقاسم ہی کی کنیت سے پکارتے تھے۔ اس اشتباہ کی وجہ سے بھی یہ کنیت ممنوع تھی، لیکن جب تاجدار انبیاء کا انتقال ہو گیا تو کنیت کی یہ ممانعت ختم ہو گئی، گویا یہاں انتہائے حکم بوجہ انتہائے علت ہو گیا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی فإنی انما جعلت قاسما اقسم بینکم، متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ تم میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت پر کنیت مقرر نہ کرو، کیونکہ مجھ کو قاسم قرار دیا گیا ہے اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اقسم بینکم، قاسم یہ تقسیم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تاجدار انبیاء کی جو کنیت ابوالقاسم تھی یہ صرف بیٹے کے نام کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ آپ کی کچھ صفات اور خصوصیات کی وجہ سے بھی آپ کو ابوالقاسم کہا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ کی صفت تقسیم کی وجہ سے بھی آپ کو ابوالقاسم کہا گیا، کیونکہ آپ مال غنیمت بھی تقسیم فرماتے تھے، اموال و صدقات بھی تقسیم فرماتے تھے اور علوم وحی کی تقسیم بھی آپ ہی فرمایا کرتے تھے۔ انہی فضائل کی وجہ سے آپ کو ابوالقاسم کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ مشہور ہے کوئی ذی فضل ہو تو اسے ابوالفضل کہتے ہیں۔ صفت حرب میں شہرت رکھنے والے کو ابوالحرب کہتے ہیں۔ اسی طرح تاجدار انبیاء کی صفت فیاضی اور صفت تقسیم اموال کی وجہ سے بھی آپ کو ابوالقاسم کہا جاتا تھا۔ اس حدیث میں آپ کی کنیت کی علت اور سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک تمہارے ناموں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ عبد اللہ ان جیسے ناموں میں چونکہ کمال درجہ کی توحید اور کمال درجہ کی عبدیت ہے اس لیے یہ محبوب نام ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نام انبیاء کرام کے ناموں کے بعد پسندیدہ ہیں، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ دونوں نام زیادہ پسندیدہ نہیں ہوں گے۔
یا کم تر ہوں گے یا اسم محمد کے ساتھ پسندیدگی میں برابر ہوں گے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اسم محمد کا مقابلہ کسی اور نام کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس کا مقام تو ارفع و اعلیٰ ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن سامورہ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسمین غلامک یسارا ولا رباحا ولا نجیحا ولا افلح فإنک تقول اثم هو فلا يكون فيقول لا، رواہ مسلم۔ وفی روایت له قال لا تسم غلامک رباحا ولا یسارا ولا افلح ولا نافعا۔ حضرت سامورہ ابن جندب کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ اپنے غلام کا نام یسار، رباح، نجیح اور افلا نہ رکھو، کیونکہ اگر کسی وقت تم نے کسی شخص سے پوچھا کیا وہ یسار یا رباح یہاں ہے اور وہ بندہ موجود نہ ہو، تو جواب دینے والا کہے گا کہ یعنی یسار یا رباح یہاں نہیں ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کی ہی ایک اور روایت میں یوں ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام کا نام ربا، یسار، افلا اور نافع نہ رکھو۔ یسار یہ یسر سے ہے جو آسانی کے معنی میں ہے، رباح یہ ربح سے ہے، نفع کے معنی میں ہے، نجیح کامیابی کے معنی میں ہے، اور افلا بھی کامیابی اور زیادہ نجات کے معنی میں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نام نہ رکھو جن کے ظاہری معانی اچھی صفات اور کامیابیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، مثلا سعد ہے، نجی ہے اور یسار ہے۔ جب گھر میں کوئی آواز دے گا کہ اندر یسار ہے، افلا ہے، تو جواب آئے گا کہ نہیں، افلا نہیں ہے۔ اس سے بظاہر ایک خیر کی نفی ہوتی ہے جس کو بد دعا کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے تاجدار انبیاء نے ایسے ناموں کو رکھنے سے منع فرما دیا۔ اس میں اگرچہ ان ناموں کی ذات کی نفی مراد ہوتی ہے، لیکن ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ناموں میں جو صفات ہے اس کی بھی نفی ہو رہی ہے، اگرچہ غیر ارادی طور پر ہو، اس لیے ممانعت کر دی گئی، لیکن یہ ممانعت مکروہ تنزیہی کے درجہ میں ہے، جو خلاف اولیٰ اور افضل غیر افضل کی بات ہے۔ آگے کچھ احادیث آ رہی ہیں، حضرت جابر سے روایت شدہ ہیں، ان سے خود واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تاجدار انبیاء نے یہ حکم صادر فرمایا تھا، مگر امت کے حرج میں پڑنے کے پیش نظر تاجدار انبیاء نے بعد میں اس پر خاموشی اختیار کی اور منع نہیں فرمایا۔